یا ٹی ٹی پی لو یا پاکستان لو، تو مطلب ہے کہ ایک آپشن وہ دیتے ہیں۔ اور ہوں ہوں اسحاق ڈار صاحب جب اسلام آباد سے جا رہے تھے کابل، تو انہوں نے ہوں خود کہا تھا کہ ٹیرورزم ایک ایشو ہے، ایک مسئلہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ہوں اور ہوں میری معلومات ہے کہ باضابطہ مذاکرات سے پہلے ہوں اسحاق ڈار کا اور افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہے امیر خان متقی کے درمیان 1 to 1 ملاقات ہوئی تھی۔ رات کے وقت ٹی ٹی پی حملے کرتی ہے، تو رات کے وقت تو آپ کو ایک اس وقت نظر آئے گا جب آپ کے ساتھ لیٹسٹ ویپن ہو، آپ کے پاس وہ گگل ہو جس کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو یہ چیلنج پاکستان کی ہے۔ لیکن جعفر ایکسپریس کا جب واقعہ ہوا تو پاکستان کا موقف یہی تھا کہ جو پلانر تھے، منصوبہ ساز تھے، ہینڈلرز تھے، ان کے ساتھ ان لوگوں کا ایک رابطہ رہا۔ افغان طالبان نے، حکومت نے انکار کیا، اس نے تردید کی۔ ہوں پاکستان آپ کو یاد ہوگا کندہار میں وہ جو بی لے کا کمانڈر اسلم اچھو مارا گیا تھا، اس کا ہوں مطلب ہے کہ کندہار میں وہ مارا گیا تھا تو اس وقت پاکستان کے خدشات جو تھے تو مارے گئے تھے، تو ہوں خدشات ہے۔ لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بلوچستان والوں کے خلاف وہ ایکشن لیں گے اور وہ نہیں لیں گے، رپورٹس بالکل اس میں آئی ہیں، لیکن اس وقت تصدیق اس وقت ہوگی جب کوئی آفیشلی اس پہ بولیں۔ السلام علیکم ناظرین، محمد قذافی ایک مدت پھر حاضر ہے نیا دور کے پلیٹ فارم سے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی ضروری گیسٹ طاہر خان صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ طاہر خان صاحب کو ہماری آڈینس نے بڑی کہا کہ ہمیں طاہر خان صاحب کو بلائیں اور ان سے پوچھ کہ جو اسحاق ڈار کا دورہ افغانستان ہوا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، کیا ڈیلز ہوئی ہیں، اور اس دورے کا کیا فائدہ ہوا ہے، اور ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیا کیسے دیکھتے ہیں طاہر خان صاحب اس بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دینے کی۔ فائدہ، آپ کے سوال کا ایک حصہ جو فائدہ ہے، میرے خیال میں کچھ انتظار کرنا پڑے گا کہ کو؟ ایک دن میں تو آپ کو نتائج سامنے نہیں آتے۔ پاکستان کے اور طالبان حکومت کے درمیان تعلقات بڑے پیچیدہ ہو چکے ہیں، اور پاکستان کے خدشات کافی زیادہ ہیں، کیونکہ اب پاکستان میں فوجی قیادت کا اور سویلین کا سب کا ایک موقف ہے کہ طالبان حکومت آنے کے بعد پاکستان میں تشدد کے واقعات، حملے، جانی نقصان زیادہ ہوا ہے۔ تو پاکستان کا جو ایک موقف رہا ہے، اور اب اس کو دیکھنا ہے، کیونکہ گو کہ یہ والے جو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم کا دورہ تھا، اس میں بنیادی جو دو چیزیں تھیں وہ مستقبل کے لیے ایک راہ نقشہ، اس پہ بات ہوئی ہے کہ کس طریقے سے دونوں ممالک کی انگیجمنٹ ہو، کیونکہ جو اشرف غنی صاحب کے دور میں مذاکرات کے لیے جامع پلان بنا تھا، وہ طالبان کہہ رہے کہ وہ اس وقت غیر ملکی افواج موجود ہے تو ہم اس کو نہیں مانتے، تو اب اسی پہ بات ہوئی ہے کہ کس طریقے سے انگیجمنٹ ہو۔ دوسری بات تجارت کا، اس کا بڑا پہلو تھا، ایک سیاسی تھا یعنی سفارت تھی، اور دوسرا تجارت تھی۔ تجارت کے میں کافی ساری چیزیں ہوئی ہیں، پاکستان دو چیزوں کے لیے تیار تھا۔ ایک جو ترجیحی معاہدہ ہے تجارت میں، پی ٹی اے، وہ پاکستان کی طرف سے بالکل سب کچھ حتمی ہے، مکمل ہے۔ اس سائڈ سے شاید ان کو مزید کوئی چیز چاہیے ہوں گی تو وہ اس پر اعلان نہیں ہو سکا، پہلے اعلان متوقع تھا۔ دوسرا، پاکستان افغانستان کے درمیان جو 1965 سے ایک ٹرانزٹ تجارت کی معاہدہ ہے، جس کے تحت پاکستان افغان تاجروں کو درآمدات برآمدات کراچی دو پورٹ سے اور گوادر سے اب اجازت دی ہے، تو اس پہ بھی اس کی مدت ختم ہو گئی تھی۔ پھر 2010 میں آپ کو یاد ہوگا اس کی نظر ثانی دوبارہ معاہدہ سائن ہوا تھا، اس کی مدت 2021 میں ختم ہو گئی تھی، تو ایک نیا معاہدہ تو خیر نہیں ہو سکتا، تو اسی والی بات پاکستان اس کے لیے بھی تیار تھا، تو ابھی افغان شاید اس کے لیے تیار نہیں ہے، تو بہرحال تجارتی پہ۔ لیکن سب سے اہم جو تھا پاکستان کے، وہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ اور اسحاق ڈار صاحب جب اسلام آباد سے جا رہے تھے کابل، تو انہوں نے خود کہا تھا کہ ٹیرورزم ایک ایشو ہے، ایک مسئلہ ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور میری معلومات ہے کہ باضابطہ مذاکرات سے پہلے اسحاق ڈار کا اور افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہے امیر خان متقی کے درمیان 1 to 1 ملاقات ہوئی تھی، اور اسی میں یہ پاکستان کا جو اب ظاہر بات ہے، پہلے بھی پاکستان اس موضوع پہ ٹی ٹی پی کے دیگر جو گروپ سے، تو اب دیکھنا ہے، کیونکہ افغان سائڈ اکثر کہا کرتی ہے پاکستانیوں کو کہ ہمیں کچھ وقت دیں اور آپ کو نتائج سامنے آئیں گے، لیکن اس وقت تک تو جو پاکستان کی توقع تھی وہ تو نہیں ہو سکی، لیکن پھر بھی دو راہ ہم تھا۔ آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کی حکومت میں شاہ محمود قریشی گئے تھے 2021 میں، طالبان حکومت کے آنے کے چند ہفتے بعد، تو اب پھر ہنا ربانی کر تو گئی تھی، لیکن وہ وزیر مملکت تھی، تو توقعات تو بہت ہے، دورہ اہم تھا، لیکن آپ کے سوال کا جواب کہ ابھی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ ڈیل میرے خیال میں ایسی کچھ سچ کوئی نہیں ہوئی، لیکن دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس طرح کا بھی کوئی معاہدہ یا کوئی بات نہیں ہوئی کہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف مزید استعمال نہیں کرنے دیں گے؟ اس حوالے سے کوئی چیز ہوئی یا نہیں؟
جب پاکستانی وقت ملا تھا افغانستان کے وزیر اعظم کے ساتھ، ملا حسن کے ساتھ، جس کو وہ رئیس الوزراء کہتے ہیں، یعنی جو ہیڈ ہے کونسل آف منسٹر جو ہے اس کا، تو ان کے بیان میں تو وہ پرانی والی ایک روایتی بات تھی کہ جی افغانستان اپنی سرزمین پاکستان اور کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، وہ ایک روایتی بات تھی۔ پریکٹیکل اب یہی میں نے شروع میں کہا تھا کہ عملی طور پہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال پہ کچھ اثر ہوتا ہے، مثبت تبدیلی آتی ہے کہ نہیں آتی، یہ چیزیں ہیں جس کے لیے کچھ دیکھنا پڑے گا کہ کیونکہ بیانات آتے ہیں، تقاریر ہوتی ہے، حتیٰ کہ معاہدوں میں ذکر ہوتا ہے، لیکن جب تک آن گراؤنڈ کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں آئے گی اس وقت تک آپ کا جو کنسرن ہے تو پاکستان کا یہ خدشہ ہے۔ اور پاکستان تو اوپنلی کہتا ہے کہ اگر ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ پاکستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے بالکل پاکستانی بلکہ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یا ٹی ٹی پی لو یا پاکستان لو، تو مطلب ہے کہ ایک آپشن وہ دیتے ہیں۔ لیکن یہ اچھی بات ہے کہ سفارت خانے موجود ہے، دورے بلکہ صرف وزیر خارجہ کا دورہ پاکستان کا نہیں تھا، اسی دورے سے پہلے پاکستان افغانستان کے درمیان جو ایک بارڈر کوآرڈینیشن کمیٹی ہے اس کا اجلاس کابل میں ہوا تھا، صادق صاحب گئے تھے، خصوصی نمائندے ہمارے، افغانستان کے وزیر تجارت یہاں پہ تھے، تقریباً 3 دن کا دورہ تھا، عزیز الدین وہ جو وزیر اس کے تجارت کے وزیر ہے نور الدین عزیزی، وہ یہاں پہ تھے۔ تو اب یہ ہے کہ دورے بھی زیادہ ہوئے ہیں اور رابطے بھی زیادہ ہوئے ہیں، اعلیٰ سطحی رابطے ہوئے ہیں، لیکن اصل تو اس وقت ان کے نتائج ہوں گے جب پاکستان کی جو خدشات ہیں وہ ریموو ہوتے ہیں یا اسی طرح رہتے ہیں، اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے ہوگا۔ بالکل۔ اچھا، ہم نے ماضی میں دیکھا کہ افغان طالبان ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے مانتے نہیں تھے، مشکلات پیدا کرتے تھے۔ کیا یہ جو ابھی دورہ ہوا اور ٹیبل پہ آئے ہیں، کیا اس میں چین کا بھی کوئی کردار ہے؟ چین نے کوئی کردار ادا کیا ہے؟ چین کے کردار کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چین کے اس دورے میں تو خیر میں نہیں کہہ سکتا کہ براہ راست کوئی تعلق ہے، لیکن جب پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان یہ کشیدگی ختم نہیں ہو رہی تھی تو چین کو بالکل وہ خوش نہیں تھا، وہ خدشات تھے۔ چین کے جو خصوصی نمائندے ہیں وہ تقریباً رمضان سے پہلے جب کابل گئے تھے تو اس وقت ان کی جو ملاقاتیں ہوئی تھی اس میں جو میری معلومات ہے، جو کابل کے ان کی ملاقاتوں کے بعد ان کی خواہش تھی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان اور چین کا جو ایک سے فریقی فورم ہے اس کا اجلاس بلایا جائے، اور انہوں نے خود آفر کیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بیجنگ میں ہو، چین میں ہو۔ تو چین کا اور یہ چین کے نمائندے پاکستان بھی آئے تھے تقریباً 1 مہینے پہلے، تو وہی معاملات ہیں۔ تو چین کا ابھی نہیں ہے، 2017 میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا تھا، ٹرک بم بلاسٹ ہوا تھا جرمن ایمبیسی کے قریب، اس میں بڑا نقصان ہوا تھا۔ اس وقت طالبان کی حکومت نہیں تھی، تو چین کے وزیر خارجہ جو موجودہ وزیر خارجہ ہے وہ کابل گئے تھے، پھر پاکستان آئے، اور ان کی ایک کوشش تھی کہ اشرف غنی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے ہوں، پھر یہ سے 3 ممالک کا ایک فورم بھی بنا تھا، ان کے بالکل۔ اجلاس بھی ہوئے تھے۔ تو چین تو چاہتا ہے، کیونکہ چین کی یہ سوچ ہے کہ اب جو جنگ وہاں ختم ہوئی ہے تو پاکستان میں بھی امن ہو اور یہ تجارت کی طرف چلا جائے، پھر یہ جو سی پیک ہے افغانستان کی طرف، تو چین کی خواہش ہے کہ پاکستان اور طالبان حکومت کے درمیان ٹینشن نہ ہو، اور وہ لیکن میری نظر میں پاکستان اور افغانستان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بجائے چین کے یا روس کے کسی اور ملک کے خود کیوں نہیں مسئلے حل کرتے۔ ویسے بھی ایک نیچر بھی ہے تمام ممالک کی کہ چیزیں دو طرفہ ہو، دو طرفہ حل، اور میرے خیال میں پاکستان اور پاکستان اور افغانستان کی حکومت مسائل کو حل بھی کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو تیسرے کی فریق کی ضرورت میرے خیال میں نہیں ہے، لیکن چین کی خواہش ہے کہ کشیدگی نہ ہو۔ اچھا سر، بی ایل اے کے خلاف تو افغانستان کی حکومت نے کہا ہے کہ ہم آپریشن کریں گے، چیزیں کریں گے، اور اس سے بعد ٹی ٹی پی والے مسئلے کو دیکھیں گے۔ کس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بی ایل اے کو کیا وہ آپریشن کر پائیں گے، یا ان کے جو وہاں پہ ٹھکانے ہیں ان کو ختم کر پائیں گے، اور اس سے بعد ٹی ٹی پی والے معاملے کو کیسے دیکھیں گے افغانستان میں؟ بلوچ گروپس کا اور ٹی ٹی پی کا بالکل ایک دوسرے کے مطلب مختلف چیزیں ہیں۔ ٹی ٹی پی تو ظاہر بات ہے کہ ٹی ٹی پی جب بنی تھی 2007 میں، اس وقت سے آج تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ ایک اتحادی بھی رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی 2007 سے اس وقت تک افغان طالبان کے امیر کو اپنا امیر سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ بیعت کی ہے۔
जंग में उनके साथ 20 साल बिल्कुल इकट्ठे इत्तेहादी रहे बिल्कुल। हैं, अब भी है। तो वो मामला अलग है। उसमें फिर वो जिहाद कहें, इस्लाम कहें, दीन कहें, जो भी वो एक इनके लिंक्स है, लिंक्स थे, बिल्कुल। लिंक्स है। और मेरा नहीं ख्याल कि वो लिंक्स खत्म होंगे। गो कि अफगान तालिबान ने कभी टीटीपी को ओन नहीं किया, यानी बिल्कुल। अफगान टीटीपी तो कहती है। तो हम्म। ये बिल्कुल अलग मसला है और पेचीदा बिल्कुल। भी है, और पाकिस्तान का बिल्कुल। ज्यादा हो। लेकिन जाफर एक्सप्रेस का जब वाकया हुआ, तो मिलिट्री का बयान, पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस का बयान कि जी तमाम जो वाकया जब से इनको ट्रेन को रोका और फिर कमाल थे लोग, तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही था कि जो प्लानर थे, मनसूबा साज थे, हैंडलर्स थे, उनके साथ उन लोगों का एक रब्ता रहा। अफगान तालिबान ने, हुकूमत ने इनकार किया, उसने तरदीद की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की। लेकिन बिल्कुल। पाकिस्तान का एक कंसर्न है, और अभी से नहीं है। अशरफ गनी की हुकूमत में भी, आपको याद होगा कंदहार में वो जो बीले का कमांडर असलम अच्छू मारा गया था। तो इसका मतलब है कि कंदहार में वो मारा गया था, तो उस वक्त पाकिस्तान के खदशात जो थे, तो मतलब है कि उसी से, क्योंकि वो ब्लास्ट हुआ था, उसमें वो मारे गए थे, तो खदशात है। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं ना कि बलूचिस्तान वालों के खिलाफ वो एक्शन लेंगे और वो नहीं लेंगे, रिपोर्ट्स बिल्कुल इसमें आई है। लेकिन उस वक्त तस्दीक उस वक्त होगी जब कोई ऑफिशियली उस पर बोले, तो पाकिस्तान के खदशात हैं। और मेरे ख्याल में अफगान तालिबान को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान, हम तो पड़ोसी हैं ना एक दूसरे, तो आप अलग नहीं हो सकते। तो अफगान तालिबान के लिए भी मतलब है कि एक चैलेंज रहेगा कि पाकिस्तान की जो खदशात है, कंसर्न है बलोच ग्रुप्स के हवाले से, वो किस तरह उसको दूर करते हैं। बिल्कुल। जो अमेरिकन असला रह गया था अफगानिस्तान में, उसमें बहुत बड़ी खेप टीटीपी के पास भी है, बीएलए के पास भी है, और पाकिस्तान की स्टेट का ये कंसर्न भी है अफगान गवर्नमेंट से कि इनसे ये असला कम से कम आप वापस ले लें। क्या ये बीएलए से और टीटीपी से वो असला अफगान गवर्नमेंट ले सकती है वापस, या इस तरह कोई चीज हो सकती है, पॉसिबल है? पहले तो अफगान तालिबान हुकूमत बिल्कुल इसको मानती नहीं है कि असलहा मुसल्लह ग्रुप या शिदत हम्म। पसंदों, टीटीपी दीगर के हाथ में गया है, वो तो नहीं मानते। लेकिन मेरे ख्याल में सदर ट्रंप ने कई मरतबा अफगानिस्तान में जो असलहे की बात की है, और जो अमेरिकन की अपनी रिपोर्ट से तकरीबन $7 अरब का असलहा वो छोड़ करके चले गए, क्योंकि वो असलहा उन्होंने उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस को दिया है। लेकिन जाहिर बात है, हुकूमत तब्दील हो गई, तो उस वक्त शुरू में मुमकिन है कि असलहा कहीं आगे पीछे हुआ, क्योंकि पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल करना एक दिन का काम तो नहीं है। तालिबान तो काबुल चले गए थे, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हुकूमत बनाई, सितंबर में कहीं उनकी हुकूमत बन गई, और फिर कंट्रोल सारा। तो कुछ शुरू में मुमकिन है कि असलहा आगे पीछे हुआ हो। लेकिन अब अफगान तालिबान का यही मौक़िफ़ है कि असलहा उनके कंट्रोल में है, उनके स्टोर में है। और देखो ना, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो ब्लैक मार्केट है, जो मार्केट है असलहे की, वो तो आपको पता है कि पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, रीजन है, उसमें जो ग्रुप्स है वो असलहा हासिल कर सकते हैं, पैसा वो हासिल कर सकते हैं, उनको अपने ज़राए का पता होता है। लेकिन पाकिस्तान का बिल्कुल यही मौक़िफ़ है, बल्कि सदर ट्रंप खुद कहता है कि अफगानिस्तान जो है वहाँ से असलहा की वो बड़ी मार्केट है और असलहा फरोख्त होता है। ये तो सदर ट्रंप ने ओपनली कहा है। तो जाहिर बात है, अगर अमेरिका जैसे बड़े मुल्क का सरबराह अगर वो एक बात करते हैं, तो उनके पास अपने लोगों की रिपोर्ट्स होंगी। तो बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग है, और इसी वजह से जब अमेरिका ने कहा कि हम इसको असलहे को वापस लेंगे, तो पाकिस्तान ने उसको वेलकम किया, ऑफिशियली वेलकम किया, खैर मकदम किया उसका, क्योंकि पाकिस्तान का यही मौक़िफ़ है। और अभी जो एक, चलो पाकिस्तान को, पाकिस्तानी मीडिया को, आपके नए दौर को मीडिया को किसी उसको अलग रख, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है चंद दिन पहले इसी हवाले से, जाफर एक्सप्रेस का उसने कहा था, वो तालिबान ने तरदीद कर दी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि तालिबान ने उसको मान लिया है, लेकिन वाशिंगटन पोस्ट एक अखबार तो है, और बड़ा अखबार है, और काफ़ी हद बिल्कुल। तक उसके रिपोर्ट पर लोग वो कर, फिर बीबीसी के भी रिपोर्ट आई है। बीबीसी की हम्म। रिपोर्ट आई है कि जी 50% जो असला है वो मुसल्लह ग्रुप्स के पास है, वो फरोख्त हुआ है। अफगान तालिबान हर चीज़ को तरदीद करते हैं, उनका अपना मौक़िफ़ है कि यह सही नहीं है। लेकिन बिल्कुल। आप किस चीज़ की तरदीद करेंगे? तो एक चैलेंज तो पाकिस्तान के लिए बड़ा है ना। और फिर जिस बिल्कुल। तरीके से कभी कभी रात के वक्त टीटीपी हमले करती है, तो रात के वक्त तो आपको एक उस वक्त नजर आएगा जब आपके साथ लेटेस्ट वेपन्स हो, आपके पास वो गगल हो जिसके साथ आप उसको देख सकते हैं। तो ये चैलेंज पाकिस्तान की है, और इसी वजह से जो पाकिस्तान में तशद्दुद की कार्रवाइयाँ हैं, ये तो यही तो है ना कि अब मुसल्लह ग्रुप जो पाकिस्तानी है, उनके साथ असलहा भी ज़्यादा है, उनके पास तरबियत भी निस्बतन ज़्यादा है, उनके पास वो असलहा है जो शायद पाकिस्तान के पास भी ना हो। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा सर, अमेरिका को अब अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जरूरत है, या आप इसे कैसे देखते हैं? ज़रूरत तो इसलिए है गो कि अब अफगानिस्तान अमेरिका की तरजीहात में बिल्कुल भी शामिल नहीं है। क्योंकि आपको याद होगा
ہر ملک کو اپنے اندرونی مسائل اس کی سب سے زیادہ امپورٹنس اہمیت ان کی ہوتی ہے. اسی وجہ سے صدر ٹرمپ جب آئے تو اس نے کیا اس نے ٹیکس کر دیے. پھر اس نے دوسرا کہا کہ جو وہاں پر امیگرینٹس ہے ان کو انہوں نے نکالنا شروع کر دیا. روزانہ آپ خبر پڑھ رہے ہوں گے, ابھی چند دن پہلے آپ نے پڑھا ہو کہ جو افغان وہاں پہ گئے تھے امریکن کے وڈرول کے بعد, تو اب وہ ان کو بھی نکالنا چاہتے ہیں جس وقت ان کو پروٹیکشن مل گئی تھی. تو ان کے لیے, اور پھر چین ہے, پھر جناب یورپین کے ساتھ صدر ٹرمپ نے معاملات خراب کر دیے ہیں. پھر یوکرین ہے, یوکرین کے صدر کو انہوں نے بلایا, پھر وہاں پر تھوڑی سی تلخی بھی ہوئی. تو امریکنز کے لیے, صدر ٹرمپ کے لیے اس وقت جو ایران کے ساتھ انہوں نے مذاکرات شروع کر دیے, اب وہ سعودی عرب جانا چاہتے ہیں کیونکہ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ اگر وہ تقریباً 500 غالباً, اب الفاظ میں شاید میں وہ فگر میں تھوڑا سا, لیکن $500 ارب کا میں نے سنا تھا, یا آگے پیچھے ہو ایگزیکٹلی میں بھول گیا ہوں. تو اب صدر ٹرمپ رپورٹس کے مطابق وہ سب سے پہلے دورہ سعودی عرب کا کرے گا, پہلے بھی کیا تھا فرسٹ میں. تو امریکیوں کو انویسٹمنٹ چاہیے تو وہ سعودی عرب کو اہمیت دے رہا ہے. ان کو ایران کے نیوکلیر پروگرام ہے تو ان کے ساتھ مذاکرات شروع, ایک دور ہو دوسرے دور ہونے والا ہے. پھر یوکرین کی لڑائی وہ چاہیں کہ ختم ہو, پھر چین کے ساتھ ان کی ٹیرف کی لڑائی شروع ہوگی. تو امریکنز کی, امریکہ کی, صدر ٹرمپ کی ترجیحات اس وقت افغانستان نہیں ہے, لیکن وہ افغانستان کو اگنور اس لیے نہیں کر سکتے کہ ایک اسلحہ والی بات بار بار کرتا ہے, اور باگرام ایئر بیس کی بات کرتا ہے کہ باگرام بھی ہم نے لینا ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے کہ وہ چین وہاں پر آ گیا ہے. تو افغانستان کو نظر انداز تو وہ نہیں کر سکتے. پاکستان کا آپ نے کہا, تو پاکستان ابھی جو وزیر خارجہ امریکہ کا فون آیا تھا ہمارے نئے وزیر اعظم کو, تو یہ امریکہ انڈیکیشن ہے نا, تو پاکستان کو. پھر یہ جو اب منرلز پہ کانفرنس ہوئی تھی, امریکن وفد آیا تھا, پھر پاکستان نے جو داعش کا بندہ ان کے حوالے کیا ہے, تو امریکن صدر ٹرمپ نے خود اس کا شکریہ ادا کیا پاکستان کا. اور پھر یہ جو ٹیلی فون کی میں نے بات کی اس پہ امریکن وزیر خارجہ نے بھی. تو لہٰذا پاکستان کو ظاہر بات ہے اس وقت تو جو سٹیٹس ہے پاکستان کا, نام نیٹو الائی کا پاکستان, وہ تو ابھی تک ہے نا. ان کے گلیشپ میں پاکستان سے بالکل رہے جنگ کے دوران, لیکن پاکستان کو تو وہ مطلب ہے کہ کسی سائڈ کو ڈیڈ لائن تو نہیں لگا سکتا. اگر آپ کو ڈیڈ لائن لگائیں گے, آپ اگنور کریں گے, تو پھر پاکستان کو اپنے آپشن تو پھر کھلے ہوں گے نا, کہ وہ روس کے قریب مزید جائے گا, وہ چین کے قریب مزید جائے گا, وہ ایران کے قریب جائے گا. وہ تو پھر ہر ملک اپنا حق استعمال تو کر سکتا ہے نا, آپشن تو ڈھونڈ سکتے ہیں. بالکل. اچھا, آخری کوشچن میں آپ سے پوچھتا چلوں, پاکستان کے جو کیمپوں میں مہاجرین, افغان مہاجرین ہیں, کیا ان تمام کو ملک بدر کر دیا جائے گا, پاکستان سے افغانستان بھیج دیا جائے گا, یا کچھ لوگ ہیں جن کو رکھ بھی لیا جائے گا پاکستان میں؟ پاکستان نے جو پالیسی اکتوبر 2023 میں بنائی تھی, وہ اس وقت نگران حکومت, تو دوسرا مرحلہ شروع ہو. اس وقت آپ کو یاد ہوگا نا, وزیر داخلہ نگران نے سرفراز بگٹی نے اعلان کیا تھا کہ یہ پہلے مرحلہ ہے جو انڈاکومنٹ ہے, جس کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا رہنے کے لیے, تو وہ تقریباً 7 لاکھ, بلکہ بعد میں تو 8 لاکھ کے قریب چلے گئے. اب یہ بھی 8 لاکھ کا کہا جا رہا ہے جس کے پاس افغان سٹیزن کارڈ ہے. یہ اس کا دوسرا مرحلہ ہے. تو میرے خیال میں پاکستان میں یہاں لیڈرشپ کے تو ایک فیصلہ ہوا ہے کہ مہاجرین جتنے بھی پاکستان میں ہیں جن کے پاس وہ انڈاکومنٹڈ تھے, پھر ACC کارڈ والے, افغان سٹیزن کارڈ, ابھی POR کارڈ والے جون 30 تک ان کو حق ہے کہ وہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں کیونکہ وہ رجسٹرڈ ہے. لیکن اگر اس پالیسی کو دیکھ کر کے, تو میں 100% تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کے بارے میں اس کو مزید توسیع دینی ہے نہیں دینی, لیکن اس پالیسی کو دیکھ کر کے تو شاید کہ پاکستان اس کے بارے میں بھی ایک فیصلہ کرے. دوسری بات, پاکستان بار بار کہتا ہے کہ آپ پاسپورٹ کے بنیاد پہ آئیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا مہاجرین کے حوالے سے ایک گڈ ول ہے, سالوں سے, 40-45 سال سے ہے, 1979 میں جب روسیہ ہے اس وقت سے ہے. اس کو ان فیصلوں سے ختم نہ کیا جائے. مہاجرین کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں, افغانستان کی حکومت چاہتا بھی ہے, بار بار ڈیمانڈ بھی کیا ہے کہ ایک جوائنٹ میکنزم ہو, اور افغان مہاجرین کو آپ ایک ٹائم پہ نہ بھیجیں کیونکہ ان کے لیے مشکل ہوگا, لہٰذا آپ گروپس میں بھیجیں, آپ گریجولی ان کو بھیجیں. تو میرے خیال میں افغانستان کی حکومت کی یہ بالکل جائز ڈیمانڈ ہے کہ کیونکہ پاکستان افغانستان UNHCR کا سالوں سے ایک سفری کی فورم تھا, اس کا 4 سال سے اجلاس نہیں ہوا. تو اس میں کیا قباحت ہے, اگر پہلے ہم پاکستان بیٹھتے تھے ان کے ساتھ, تو اب بھی بیٹھ جائیں. اور ایک خوش اسلوبی سے مہاجرین کا بھی ایک اور مسئلہ ہے, تو جا تو رہے ہیں وہ, لیکن انہوں نے یہاں کروڑوں کی بزنس کی ہے, پاکستانیوں سے مل کر کے یہاں پر پراپرٹی خریدی ہے, ان کی بڑی بڑی مارکیٹس ہے, ریسٹورنٹس ہے, دکانیں ہیں, بڑی مشینری ہے یہاں پر جو کنسٹرکشن میں استعمال ہوتی ہے, وہ بھی اس میں. تو لہٰذا ان کے پیسے کا کیا ہوگا. تو لہٰذا میرے خیال میں اب بھی پاکستان کے لیے ہے کہ وہ اس مسئلے پہ افغان حکومت کو اعتماد کرے. اچھا سر, بس بالکل ایک چھوٹی سی بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, ایسے کون سے افراد ہیں جو ابھی بھی افغانستان کے ہیں لیکن وہ پاکستان میں رہ سکتے ہیں؟
देखो ना, मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के कुछ कवानीन है सिटीजनशिप। पाकिस्तान के अपने कवानीन है कि मसलन जो बच्चा यहाँ पैदा हो जाए और फिर वो एक लिहाज से पाकिस्तानी सिटीजन है, फिर कभी हम वो कला से सुनते हैं कि जी जो 5 साल मुसलसल रहे यहाँ पे, तो वो भी। लेकिन मैंने सुना था अफगान कमिश्नर से, साबिक से, अब्बास खान से, कि एक स्टेज पे अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान से कहा था, अब 2003 के गालिबन, मुझे अब एग्जैक्टली मुझे उसने कहा था कि अफगान हुकूमत ने अफगानों को सिटीजनशिप का मुखालिफत की सिटीजनशिप की। और उसमें उसके अफगान हुकूमत का, साबिक एक हुकूमत की दलील ये थी कि उसका बच्चा यहाँ पैदा हो जाए और 5 साल में वो हकदार भी हो, लेकिन उसका बाप अफगान है, तो फिर वो बच्चा पाकिस्तानी है, तो आपने डिवाइड कर दिया उसकी फैमिली। तो ये एक मुआहिदा उनका हुआ था कि अफगानों को आप शहरियत ना दें। लेकिन कुछ अफगानों ने शहरियत के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि वो पाकिस्तान के कवानीन में कुछ चीज़ें हैं, इन्वेस्टमेंट की है, कुछ मुद्दत की है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप इमरान खान साहब की हुकूमत में एक मंसूबा आया था कि एक खास रकम अगर आप खर्च करेंगे तो आपको 10 साल की एक रेजिडेंसी मिल सकती है। और दुनिया में ये है, ये दुबई में भी है, ये तुर्की में भी है, ये दीगर मुल्क, क्योंकि ताजरों को पूरी दुनिया में बड़ी अहमियत मिलती है, बिजनेसमैनों को, इन्वेस्टर्स को। मेरे ख्याल में अफगान, मैं जब उनसे मिलता हूँ यहाँ पे ताजरों से, वो पाकिस्तान में बिजनेस भी करना चाहते हैं, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल में हुकूमत को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, ताकि उनका अपना कैपिटल भी महफूज हो। और अगर एक बंदा यहाँ से, अगर आप उसको मजबूर करेंगे, दुबई जाएगा, वो तुर्की जाएगा, और गए भी है काफ़ी सारे। तो मेरे ख्याल में वो लोग यहाँ पे चाहते हैं कि यहाँ पे रहें, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान का इख्तिलाफ भी होते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ 45 साल रहे हैं, तीसरी नस्ल है अफगानों की जो पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो वो काफ़ी सब यहाँ पर, हमारे बहुत अफगान दोस्त हैं, उनके वो लोग रोते हैं कि नहीं, हमने नहीं जाना, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमें तो सही मानों में अपनी ज़ुबान भी वहाँ नहीं आती। ये जो भी लोग जा रहे हैं, पिछले भी जब गए थे, तो मैं जब खैबर जाता था वहाँ पर, तो वो पंजाबी बोल सकते थे, अच्छी पंजाबी बोल सकते थे पश्तो की बजाय। तो लिहाजा अब उनकी एक वहाँ पर एक इस मुल्क के साथ भी एक वो बनी है, एक नफ्सियात। और तो लिहाजा मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको हुकूमतों को और फैसला साजों को सोचना पड़ेगा कि उनका क्या किया जाए। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह के ताहिर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनका कहना है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें अफ़गानिस्तान के जो बाशिंदे हैं उनको रुकने की भी इजाज़त होगी, वो रह भी सकते हैं। ख़ासकर जो बिज़नेस कर रहे हैं, इस तरह के जो लोग हैं, उनके लिए शायद कुछ ना कुछ स्पेस निकल आए पाकिस्तान में। फ़िलहाल के लिए नया दौर से मोअम्मर क़ज़ाफ़ी को और ताहिर खान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। इंशाल्लाह सर, राब्ते में रहूंगा मैं आपसे, कोई जरूर ऐसी। जरूर जरूर हाँ, जरूर ठीक है सर, जरूर। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। थैंक्स सर। अल्लाह जरूर। हाफ़िज़। अल्लाह।